السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی اپنی نعمتوں کی بارش آپ سبوں پر برساتے رہے۔ ایک چیز معلوم کرنا ہے ہم سبوں کو، جو اکثر لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، کہ مخنث جس کو کہ ہجڑا بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، کہ یہ داڑھی والوں کو کیوں ٹچ نہیں کرتے۔ اس ضمن میں ایک شخص اپنا خود کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ممبئی سے گورکھپور کے لیے ٹرین پر سوار ہوا، یعنی ممبئی سے گورکھپور جا رہا تھا ٹرین کے ذریعے سے۔ تو اس دوران سفر کسی اسٹیشن پر کچھ خواجہ سرا، جس کو مخنث کہا جاتا ہے، وہ لوگ ٹرین میں سوار ہوئے۔ ہم سبوں کو معلوم ہی ہے کہ ان کا کام کیا ہے، وہ تالیاں بجاتے ہیں اور پھر خاص کر کے نوجوانوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے داڑھی والے تھے، لیکن وہ داڑھی والوں کو ٹچ نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا اس میں کلین شیپ اور سوٹ بوٹ کے اندر، ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کسی خواجہ سرا کو پکڑ کر کے پوچھا، بھائی تم سب سے مانگتے ہو، ان سے کیوں نہیں مانگتے، داڑھی والے سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس خواجہ سرا نے، یعنی اس مخنث نے کہا، کیا واقعی تم اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں، میں واقعی اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تھوڑا مجھے بیٹھنے دو، بیٹھ کر کے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ان کے بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا جگہ قائم کی اور پھر اس کو بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد پھر اس خواجہ سرا نے اس نوجوان سے پوچھا، بتاؤ وہ داڑھی والا وہ کون ہے؟ کہا مرد ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک خاتون کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ عورت ہے۔ پھر اس خواجہ سرا نے کہا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ اس کو داڑھی ہے اور اس کو داڑھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مرد ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ خاتون ہے، اس کو داڑھی نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ کہا اچھا تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی مرد ہوں۔ کہا جب تم مرد ہے تو تم کو بھی داڑھی رہنی چاہیے نا، لیکن داڑھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے داڑھی ہے، لیکن میں نے داڑھی کلین کر لی، شیو کروا لی، جس کی وجہ سے مجھے داڑھی نہیں ہے۔ تو پھر اس خواجہ سرا نے ان سے کہا تو اس کا مطلب ہوا کہ تم اب نہ مرد رہے اور نہ عورت، کیونکہ تمہارے اوپر مرد کی علامت نہیں ہے۔ جب مرد کی علامت نہیں ہے تو تم مرد نہیں اور عورت بھی نہیں ہو، کیونکہ تم کو داڑھی آتی ہے۔ لہذا زبردستی تم بیچ والے بن گئے، لہذا تم زبردستی میری جماعت میں داخل ہو گئے، اور جب بیچ میں زبردستی تم میری جماعت میں داخل ہو گئے تو اسی کا ہم فیس وصول کرتے ہیں تم سے۔ تو یہ جواب جب انہوں نے دیا تو وہ نوجوان بڑا شرمندہ ہوا۔ تو یہاں اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عبرت بھی ہے۔ یہ داڑھی جو ہر نبی کی سنت ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے کے چہروں پر داڑھی تھی، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جس کے تارک ہمیشہ اس کا شیپ کرنے والا 24 گھنٹہ گناہ میں ملوث رہتا ہے، کیونکہ جب تک داڑھی چہرے پر نہیں آئے گی، نہیں رہے گی، جب تک وہ گناہ میں ملوث رہے گا۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے، ورنہ زبردستی ہم تیسری صف میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور پھر وہ مخنث حضرات جو ہے وہ ہم سے فیس اپنی جماعت میں داخل ہونے کا وصول کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم زبردستی میرے صف میں داخل ہوئے، اسی لیے اس کا فیس ہم وصول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس واقعے سے عبرت اور سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔